الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. پچھلی آیت کے اندر یہ بات تھی فَإِنْ حَاجُّوكَ کہ وہ لوگ آپ سے حجت بازی کریں، بحث و مباحثہ کریں، تو پھر اس کی مثال یہ ہوگی، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم اس لیے آپ پر ایمان نہیں لاتے کہ آپ اسرائیلی نہیں ہیں، اگر آپ بنی اسرائیل میں ہوتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، ہم تو اپنے نبیوں کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے جو نیک لوگ ہیں ان کے کرتے ہیں. تو ان کے اس خیالات کا یہاں پر جواب دیا گیا ہے کہ تم اپنے نبیوں کی بھی پیروی کا کرتے، تم نے تو بے شمار انبیاء کا قتل کیا ہے اور اپنے برگزیدہ لوگوں کا بھی قتل کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا. جب ان کو سمجھانے کے لیے ان کو 170 کے برگزیدہ لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، جب نصیحت کرنے چلے تو ایک دم ان کا بھی کام تمام کر دیا. پھر کہاں تمہارے اندر اللہ کی آیات پر حکم کی بات اور انبیاء علیہ السلام کے پیروی کی بات رہی ہے، جبکہ تم نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے. حالانکہ تمہارے برگزیدہ تم انصاف کی بات کہتے تھے، انصاف کا حکم کرتے تھے، لیکن پھر بھی تم نے ان کو نہیں بخشا. تو اب دنیا اور آخرت کے اندر تمہارے اعمال برباد ہو چکے ہیں اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں. جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا، قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے، سو خوشخبری سنا دے ان کو دردناک عذاب کی. یہی ہے جن کی محنت ضائع ہوئی، جن کے اعمال ضائع ہوئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. دوسری بات، مثال یعنی یہ بات یہ لوگ پیش کریں گے یہود و نصارہ کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تورات پر اور انجیل پر، قرآن پر ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں کیونکہ قرآن ہمارے نبی پر نازل نہیں ہوا. ہمارے نبی پر تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں. تو اس آیت کے اندر اس کا جواب دیا گیا، تم اپنی کتاب تورات اور انجیل کو بھی کہاں مانتے؟ تورات کا اکثر حصہ تم نے ضائع کر دیا، اس کے اندر تبدیلیاں کر دی ہے، اور جو کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اس کے اندر بھی اس کے احکام کو بھی تم چھپاتے ہو. رجم کی آیتیں جو تم نے چھپا لی، رجم یعنی سنسار کرنے کا جن آیت کے اندر حکم دیا وہ تم نے جو ہے چھپا لی.
تو کہاں تمہاری کتابوں پر ایمان ہے اور کہاں تم اپنی کتاب پر جو ہے کتاب کے حکم پر احکام پر عمل کرتے ہو؟ تو خیبر کے اندر خیبر کے یہود ایک مرد اور عورت نے زنا کیا اور اب ان کے اندر اختلاف ہوا کہ کس طریقے سے ان کو سزا دی جائے۔ تو یہ مرتبے کا لحاظ کر کے سزا دیا کرتے تھے، کوئی بڑے خاندان کا ہوتا تھا اس حساب سے سزا، معمولی آدمی ہوتا تھا اس حساب سے سزا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سب محمد کے پاس چلیں اور ان کی شریعت کے اندر سہولت ہے، ان کی شریعت کے حساب سے ان پر سزا عائد کر دی جائے۔ تو یہ لوگ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے اور کہا کہ ایک مرد اور عورت نے زنا کر لیا ہے تو ان کو سزا دینی ہے۔ تو آپ نے پوچھا تمہاری شریعت میں کیا سزا ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ دونوں کا منہ کالا کر دیا جائے، پھر ان کو جو ہے پورے شہر میں گھمایا جائے۔ آپ نے کہا تورات لے کر آؤ۔ تورات لائی گئی، عبداللہ بن سوریہ نے تلاوت شروع کی اور جب رجم کی آیت آئی تو اس کو چھوڑ دیا اور آگے چل پڑے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پہلے یہودی رہ چکے تھے، تو انہوں نے ان کی چوری کو پکڑ لیا۔ تم نے رجم کی آیت کیوں چھپائی ہے؟ رجم کی آیت کیوں چھوڑ دی ہے؟ رجم کی بھی تو آیت ہے۔ تو سنسار کرنے کا حکم تھا ان کی شریعت کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو سنسار کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر میں پہلا شخص ہوں جس نے اس حکم کو زندہ کیا ہے، تم لوگوں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو آپ نے انہی کی شریعت کے مطابق سزا دلوائی۔ تو ان آیات کے اندر یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں، تو اس طریقے سے آیتوں کو چھپاتے، احکام کو چھپاتے، کہاں ہے عمل؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو ملا کچھ حصہ کتاب کا، ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان میں حکم کرے، فیصلہ کرے، پھر منہ پھیرتے ہیں بعض ان میں سے تغافل کر کے، اعراض کر کے۔ یہ سب کچھ اس طریقے سے جسارت سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں احکام کے اندر اس طرح تبدیلیاں کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کے اندر غلط باتیں گھڑ رکھی ہے اور ان کا ذہن غلط بنا رکھا ہے۔ ان کے بزرگ ان کو یہ بتا کر گئے کہ دیکھو تمہارے لیے جہنم میں کوئی عذاب نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے، گنتی کے چند دن اگر جانا پڑے گا تو تھوڑے دن ہی جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی دیکھو کہ ہم تو انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے عہد لے رکھا ہے کہ اللہ ان کی اولاد کو سزا نہیں دیں گے، ہماری کوئی سزا نہیں۔ تو یہ من گھڑت باتیں جو ان کے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ بے خوف ہو چکے
حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک دن آنا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو ایک اکٹھا کر لیں گے اور کیے کا پورا حساب لیں گے اور بدلہ دیا جائے گا۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں وہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ دوزخ کی مگر چند دن گنتی کے، اور بہکے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر، پھر کیا ہوگا حال جب ہم کو جمع کریں گے ایک دن، اس کے آنے میں کچھ شک شبہ نہیں، اور پورا پاوے گا ہر کوئی اپنا کیا اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔